بھارت کے اندر مسلمانوں کی اتنی بری حالت کیوں ہے؟ بتاؤ RSS والے تمہارے ہڈیاں چبانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پوچھو یہ بچا سکتے ہیں؟ ان کے بندوق سے جو گولی نکلے گی، ہر ایک ٹوپی اور داڑھی والا دشمنان اغیار کے گولیوں کا نشانہ بنے گا۔ آج بھارت میں جینا چاہتے ہو تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ یکجہتی کا مطلب ہمارا مسلک کچھ بھی ہو، ہماری وچار دھارا کچھ بھی ہو، لیکن جس ملک میں ہم بستے ہیں اس ملک کے سمویدھان کے تحت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ اگر الگ بات ہے کسی کی پرسنل چوائس، کوئی اور مکتب فکر ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر رفع دین کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی الگ طریقے سے مصافحہ کرتا ہے، and they are all things acceptable، اپنی جگہ پر ہے۔ if you are right تو you will success، if you are going to the wrong way تو definitely you will not success nor receive the paradise، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے عقیدے اور آپ کی شریعت کی بات ہے، مگر جب سماج کی بات آئے، جب قوم کی بات آئے، جب ملی سماجی بات آئے تو ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی تقریر میں، بھارت کے اندر منچ کوئی بھی ہو، پیغام کوئی بھی دے، چاہے مولانا عبداللہ سالم ہو، چاہے ہمارے اکابر علماء کرام کسی بھی مکتب فکر سے آئیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر سب کو آنا چاہیے، ان کے پیغام کو سننا چاہیے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر، اس زمین پر سب سے بڑی دوسری طاقت اگر کوئی رکھی ہے تو وہ اتحاد کی طاقت ہے، وہ قومی یکجہتی کی طاقت ہے۔ لیکن ہم قوم اگر بڑھ جاتے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات میں ہم بدل جاتے ہیں، ہم خود اپنے بیچ میں نفاق پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ بات قسم کھا کر اگر کہی جائے تو کوئی حانس نہیں ہوگا کہ اگر مختلف جماعتوں میں بٹو گے، مختلف مکتب فکر کو ہی اپنا سب کچھ بنا لو گے، آپ ہر کسی سے نفرت کریں گے، 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ہم ایک دوسرے پر اگر کفر کے فتوے لگانے لگے، میرے بھائیو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ کے نبی کی حدیث دیکھو، المسلم کجسد واحد، تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر چاقو سے یا کسی چیز سے اگر چیرا لگ جائے، کٹ جائے، خون نکلے تو پورا جسم آپ کا بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو آپ بستر پر بیٹھ جاتے ہو، کیوں؟ آپ کی ایک انگلی ٹوٹی ہے، آپ پورے باڈی کو استعمال کرو کام میں، لیکن نہیں، آپ اس انگلی کی وجہ سے اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی دوسرے کام میں نہیں جاتے۔ یہی قوم ہو، یہی ہمدردی اور یہی مثال ہونی چاہیے اس قوم کی۔ اگر ایک مسلمان کو، کسی مکتب فکر کے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مکتب فکر کے عوام کو اس کے ساتھ جانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کی اتنی بری حالت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے جانتے؟ یہی ریزن ہے افتراق اور انتشار۔ تاریخ گواہ ہے مسلم قوم کے لوگوں، اگر متفق نہیں رہو گے، منتشر رہو گے تو آپ کی تاریخ نہیں ہوگی، آپ کی داستانوں میں تاریخ مٹا دی جائیں گی، آپ کا وجود زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ اور بھارت کے اندر تو بہت آسان، بھارت کے اندر اگر عبداللہ سالم آواز بلند کرے گا تو کوئی اس کی ہمت اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے میں واضح کیا تو ان کے اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے شکنجہ کسنے کی کوشش کی گئی تو ان کی مدد پہ نہیں آئے، بلکہ ہمارے ایک جماعت نے لڈو بانٹے، مٹھائی بانٹے کہ اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب جیل چلے گئے۔ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے، اسلام کی بہتری کے اعتبار سے جو انہوں نے پیغام لوگوں کو دیا وہ ایکسپٹیبل تھا، واللہ کے نزدیک قابل اجر تھا۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا اگر ان کا نظریہ کچھ اور تھا، اگر ان کا مکتب فکر الگ تھا تو وہ الگ جگہ پر ہے، ہم ان کے مسائل کو نہیں لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مسائل پر آپ عمل کیجئے، لیکن آپ اسلام is the best religion to the world، دنیا کے اندر آپ نے اسلام کو حق ثابت
किया, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके ग्रंथों को लोगों के सामने पढ़कर बताया, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, उनके गीता को, उनके श्लोक को, वेदांत को, उनके चैप्टर को खोल खोल कर डॉक्टर साहब ने सामने रखा कि देखो इस्लाम का क्या पैगाम, देखो कुरान का क्या पैगाम, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है। वो चीज तो एक्सेप्टेबल थी, उन्हें तो मानना चाहिए था, उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जिन्होंने लड्डू बांटे, तुम्हारा क्या, तुम्हारा पीर या तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा कायद तुम्हें बचा पाएगा? बताओ आरएसएस वाले तुम्हारे हड्डियां चबाने के लिए खड़े हुए हैं, पूछो ये बचा सकते हैं? इनके बंदूक से जो गोली निकलेगी क्या तुमसे पूछेगी कि तुमने लड्डू बांटे तो तुम्हें छोड़ देते हैं? नहीं, हर एक टोपी और दाढ़ी वाला दुश्मनाने अगयार के गोलियों का निशाना बनेगा। आज भारत में जीना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, इसी तरीके का मंच शेयर करना होगा, नहीं तो मुसलमानों कोई आपका मुहाफिज नहीं है। आपको अगर बचा सकता तो भारत के अंदर आपकी इत्तिहाद, अल्लाह की ताकत की, फिर अल्लाह की रहमत उस इत्तिहाद के ऊपर नाजिल होती है। पूरी दुनिया जानती यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की रहमत कहाँ पर होती है? जमात पर होती है। लेकिन नहीं जनाब, हमारा तो अलग है, इनका अलग है, इनका अलग। यू आर गोइंग टू द वेरी